دوستوں ہمارا آج کا موضوع سیکشل ہراسمنٹ سے متعلق ہے. آیا کہ سیکشل ہراسمنٹ ہے کیا، اور یہ جو ایکٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010، آیا کہ یہ اس میں جو سیکشل ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، کیا یہ جو ہے سیکشل ہراسمنٹ ہر ہراسمنٹ جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ ہوگا. ہر ہراسمنٹ سے مطلب یہاں پر جو ہے وہ یہی مراد ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کمپلیننٹ کی عزت نفس یا حرمت کسی حد تک مجروح ہوئی ہو یا اس کو تکلیف پہنچی ہو، تو کیا وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ ہوگی. تو یہ چیز جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے. اور اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں کچھ ایام پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہراسمنٹ کے حوالے سے ایک ججمنٹ پاس کی، جس میں انہوں نے ان امور کو دیکھا. اس میں جو ہے یہ ہراسمنٹ کی پٹیشن جو تھی، یہ ایک خاتون نے اپنے مجاز افسر کے خلاف فائل کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ محتسب صاحب کے پاس گئیں، وفاقی محتسب صاحب کے پاس اپنی کمپلیننٹ لے کر، اور وفاقی محتسب صاحب نے جو ہے وہ ان کی کمپلیننٹ کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو جو ہے وہ اس سرکاری ادارے میں بحال کر دیا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی قرار دیا کہ یہ جو ان کے ساتھ جو ہے یہ سیکشل ہراسمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، بلکہ انہوں نے جو ہے نا یہ بھی قرار دیا کہ یہ جو ان خاتون کے خلاف جو محکمہ جاتی تادیبی کارروائی کی گئی وہ بھی ایک سیکشل ہراسمنٹ ہی کا حصہ ہے. اور اس طرح سے یہ جو پریزیڈنٹ صاحب یہ جو وفاقی محتسب صاحب کا جو فیصلہ تھا یہ ان خاتون کے حق میں آیا. ڈیفینیٹلی پھر ڈیفینڈنٹ جو تھے، یعنی جو مخالفین تھے، یعنی رسپونڈنٹ جو تھے، وہ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس گئے پریزنٹیشن کی صورت میں، یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم عمومی لفظوں میں کہیں تو ایک اپیل کی صورت میں گئے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس میں 2 نکات کے اوپر جو ہے ان کی یہ جو درخواست تھی، کمپلین جو تھی، اس کو ریجیکٹ کیا. محتسب صاحب کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ محتسب صاحب جو ہے ان کے پاس سروس میٹرز کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اگر نوکری سے محکمے نے نکال دیا ہو تو اس کو بحال کریں. اس کے لیے اگر کوئی نوکری سے نکلا ہے تو اس کے لیے اس کو جو ہے وہ متعلقہ عدالت کے اندر جانا ہوگا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے محتسب صاحب نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جو ہے سیکشل ہراسمنٹ جو ہے، آیا کہ وہ جنرک نوعیت کی سیکشل ہراسمنٹ ہے یا وہ ایک اسپیسیفک نوعیت کی اسپیسیفک میننگ والی ہراسمنٹ ہے، جو کہ اس ایکٹ کا مطمع نظر ہے. کیونکہ اس ایکٹ میں جو سیکشل ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں یہ چیز جو ہے وہ فال نہیں کرتی تھی. تو ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا فیصلہ تھا. خاتون اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پریزیڈنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا. اور اس کے بعد خاتون جو ہے وہ معزز عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی تفصیل سے جو ہے اپنے فیصلے کے اندر یہ سارے امور جو ہے وہ بیان کیے. اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ قرار دیا کہ جو ہے وہ اگرچہ کہ یہ چیز ممکن ہوگی اور ہوئی ہوگی کہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہوگا جس کو کہ ایک عمومی ہراسمنٹ کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے، مگر اس کو سیکشل ہراسمنٹ میں نہیں لیا جا سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے یہ نقطہ نظر جو ہے وہ اپنایا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ when the definition of a particular expression has been given in a statute, then its ordinary meaning becomes irrelevant nor can it be considered. کہ جب ایک ایکٹ کے اندر، جب ایک قانون کے اندر ایک مخصوص معنی دے دیا گیا ہے کسی ایکٹ کو، کسی عمل کو، تو پھر اس کے جو عمومی جو اس کی میننگ ہے، جو اس کے مطالب ہیں، ان کو اختیار نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اگر فرض کیا کہ اس ایکٹ کے اندر ہراسمنٹ کے حوالے سے، سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے ایک اسپیسیفک میننگ دے دیا گیا ہے، تو اس کو عمومی جو ہے وہ میننگ نہیں دیا جائے گا. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈیا کے سپریم کورٹ کا ایک کیس کا حوالہ دیا ہے. انڈیا کے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک
نکات جو تھے، کچھ نکات ایسے مینشن کیے جس کے اندر جو ہے جو اس معاملے کے اوپر ایک روشنی مطلب مہیا کرتے ہیں۔ ان کا ایکٹ ہے سیکشل ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس پریونشن پروہیبیشن اینڈ ریورسل ایکٹ 2013۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ وسیقہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ انڈیا کے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اپنے فیصلے میں مینشن کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سیکشل ہراسمنٹ انکلوڈز اینی ون اور مور آف دا فالوئنگ ان ویلکم ایکٹس اور بیہیویئر ویدر ڈائریکٹلی اور بائی امپلیکیشن۔ نیملی کیا ہیں وہ سیکشل ہراسمنٹ؟ اگر یہ معاملات ہوں گے تو وہ سیکشل ہراسمنٹ ہوگی۔ فزیکل کانٹیکٹ اینڈ ایڈوانسز، نمبر 2، ڈیمانڈ اور ریکویسٹ فار سیکشل فیورز، نمبر 3، میکنگ سیکشلی کلرڈ ریمارکس، نمبر 4، شوئنگ پورنوگرافی، نمبر 5، اینی ادر ان ویلکم فزیکل وربل اور نان وربل کنڈکٹ آف سیکشل نیچر۔ اسی نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اس ایکٹ میں بھی موجود ہیں کہ جناب یہ معاملات ہوں گے تو سیکشل ہراسمنٹ ہوگا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ دیکھا کہ جو ہے جو الزامات لگائے گئے تھے خاتون نے، ان میں سے یہ چیز ایک بھی فال نہیں کر رہی تھی، یا اس نوعیت کے کچھ بھی فال نہیں کر رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ یہ سیکشل ہراسمنٹ ہے ہی نہیں۔ اب معاملہ رہ جاتا ہے کہ یہ مطلب ایک عمومی ہراسمنٹ ہے۔ عمومی ہراسمنٹ میں جو ہے وہ اگر خاتون کو کوئی تکلیف پہنچی یا ان کے عزت نفس مجروح ہوئی تو وہ اس کے لیے دوسرے فورمز پہ جا سکتی تھی، جیسے کہ مثال کے طور پہ سوٹ فار ڈیمیجز فائل کر سکتی تھی کہ انہوں نے میری عزت نفس کو مجروح کیا، انہوں نے مجھے ذہنی طور پہ ٹارچر کیا، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ڈیمیجز کا سوٹ یعنی کہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، خاتون جو ہے جب ان کے خلاف ان کے ادارے نے تعدیبی کارروائی کی اور ان کو جو ہے انکوائری کی اور جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو شوکاز نوٹس ایشو کیا، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شوکاز نوٹس کا جواب نہ دیا بلکہ وہ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی پروسیڈنگز میں بھی نہیں گئی۔ تو لہٰذا جب وہ پروسیڈنگز میں نہیں گئی تو ان کو جو ہے وہ ان کے محکمے نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف ان کو اپیل فائل کرنی چاہیے تھی، جو کہ انہوں نے وہ بھی فائل نہیں کی، تو لہٰذا ان کی معطلی کا جو فیصلہ تھا وہ تو جو ہے وہ انٹیکٹ ہو گیا، یعنی انہوں نے کہیں چیلنج نہیں کیا تو اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف جو انہوں نے یہ جو سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے جو کمپلینٹ فائل کی وہ ان امور کے اوپر پوری فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی جہاں پر وہ ٹرم سیکشل ہراسمنٹ جو ایکٹ میں بیان کی گئی ہے وہ اس پہ پورا اترتی۔ تو یہاں پر میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ سیکشل ہراسمنٹ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جو کمپلیننٹ ہے سائڈ ہے اس کو ویری ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اس کو بہت زیادہ باریکی سے دیکھنا چاہیے کہ وہ جو شکایت لگانے جا رہا ہے یا جا رہی ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ میں فال کر رہا ہے یا نہیں کر رہی۔ آیا کہ ایک عمومی ہراسمنٹ جو ہے اس کا ایلیگیشن جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ تو نہیں بنایا جا رہا لا علمی کے اندر یا انٹینشنلی، جبکہ اس کے جو ہے وہ اس ہراسمنٹ کے جو عمومی ہراسمنٹ ہے اس کے لیے تو اور بھی قانونی حل جو ہے وہ مہیا ہو، تو یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ دوسرا، چونکہ یہ کرمنل نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ جو سیکشل ہراسمنٹ کا الزام لگا رہا ہے اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ سیکشل ہراسمنٹ ہے۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ جی مجھے سیکشلی ہراس کیا گیا ہے یہ بات کافی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی شخص، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ اپنے کولیگ پر یا اپنے افسر پر یا کسی بھی شخص پر یہ الزام لگاتا ہے کہ مجھے سیکشلی ہراس کیا گیا ہے، دین ہی اور شی ہیز ٹو پروو، اس کو وہ ثبوت لانے ہوں گے، عدالت کو مہیا کرنے ہوں گے، اور عدالت ان چیزوں کو دیکھے گی۔ تو یہ چیزیں جو تھیں وہ خاتون مہیا نہیں کر سکی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ جناب کمپلین فائل کرنے سے پہلے اس کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ چیز جو ہے ان لوگوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جو خواتین کے ساتھ یا اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ جو ہے ایک نامناسب رویہ رکھتے ہیں یا سیکشلی ان کو ہراس کرتے ہیں، کہ اگر جو ہے وہ دوسرے کے پاس جو کمپلینٹ لے کے آپ کے خلاف شکایت لے کے جا رہا ہے اس کے پاس ثبوت ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑی ہیں یا ان کو SMS کیا ہے یا ان کو جو ہے واٹس ایپ کیا ہے جس کے اندر باقاعدہ ان کو سیکشلی ہراس کیا گیا، باقاعدہ سیکشلی ہراس، اور وہ جو ثبوت ہیں وہ سیکشلی ہراسمنٹ کو پروو کرتے ہیں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو ان چیزوں سے مطلب باز آنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک سنگ میل کی حیثیت سے ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں ہمارے قوانین کے جو ڈائجسٹ ہیں جس میں جو فیصلہ جات چھپتے ہیں تو ایک نظیر کی صورت میں یہ شائع ہوگا اور ہم سب کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے۔